ایک مصیبت یہ ہے کہ اگر بچوں کے اندر دین آ گیا اور والدین کے اندر دین کی کمی ہے تو بچے فوراً اپنے والدین کی بے احترامی کرنے پہ آتے ہیں. یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا شرک نہ کرنا، دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک کا ہے. یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے سے کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو ان کے والدین کے حقوق کے بارے میں وصیت کی، نصیحت نہیں، وصیت. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم کو تمہاری ماں اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے لیے پھرتی رہی، ایک پریشانی دوسری پریشانی، ایک تکلیف دوسری تکلیف، راتوں کی نیند نہیں ہے، راتوں کی نیند غائب کیوں؟ یہ جو بچہ پل رہا ہے کہیں اس بچے کا ہاتھ نہ ٹوٹ جائے، ٹانگ نہ ٹوٹ جائے. یہ اللہ، یعنی لقمان پہلے اللہ کا حکم اپنے بچے کو بتا رہے ہیں، فوراً اس آیت کے فوراً بعد اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو ماں باپ کا حق ہے اس حق کو ضائع مت کرنا. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. اور جب یہ دنیا کے اندر آیا اب یہ ماں اس کو 2-2.5 سال تک اپنا دودھ پلا رہی ہے. وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر گزار بننا اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بننا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد اپنی والدہ کو انہوں نے دعوت دی. والدہ چونکہ یعنی جاہلیت کا دور ہے، اسی دور کے اندر پلی بڑی تھی اور چاروں طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف محاذ کھڑے تھے، اس لیے والدہ نے حضور علیہ السلام کے بارے میں غلط زبان استعمال کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہاں سے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو دعوت دی تھی لیکن انہوں نے اپنی زبان آپ کے خلاف استعمال کی، آپ دعا کر دیجئے کہ میری والدہ کو اللہ ہدایت دے دے. آپ اندازہ کیجئے آج کے بچے جو اگر دیندار ہیں وہ فوراً والدین کو کفر اور شرک کے فتوے دینا شروع کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف والدہ نے زبان استعمال کی، ابو ہریرہ نے برداشت کر لیا، لیکن اندر درد تھا، اندر ایک تڑپ تھی کہ میری ماں کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے حق میں دعا کی کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، ایمان دے دے. ابو ہریرہ خوش واپس گھر پہنچے، ناک کیا، اندر دروازہ بند ہے تو والدہ ان کی غسل خانے کے اندر نہا رہی تھی. جب انہوں نے ناک کیا تو والدہ نے غسل خانے سے کہا کہ ابھی انتظار کرو، میں نہا کے نکلتی ہوں. وہ نہا کے نکلی، کپڑے بدل کے نکلی. ابو ہریرہ نے دروازہ کھولا، والدہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے وہ کیریکٹر سے پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے وہ نرمی اور حلم اور بردباری سے پھیلا. اسلام لڑائی سے کبھی نہیں پھیلا کہ آپ جس کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہو آپ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دو. اس کے حقوق ہیں،
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو وصیت کرنے کے بعد، یعنی عام خالی لقمان علیہ السلام کے بیٹے کے لیے نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر پس منظر، یہاں بیک گراؤنڈ آیت کا وہی ہے کہ پہلے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتایا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو اپنے والدین کے حقوق بتا رہے ہیں، اور آخر میں کیا کہا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ تم کو میرے ساتھ شرک کرنے پہ مجبور کریں جس کا انہیں علم نہیں ہے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس معاملے میں والدین کی مت ماننا۔ یہ نہیں کہا کہ لڑنا شروع کر دو، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور جو دنیاوی حقوق ان کے تمہارے اوپر ہے یہ غیر مسلم والدین کے حقوق ہیں۔ اب اگر مسلمان ہی ماں باپ ہے، ٹھیک ہے دین کے اندر کمزوری ہے، اعمال میں کمزوری ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا تو انکار نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو اس کے پاس ہے۔ قرآن غیر مسلم والدین کے حقوق بتا رہا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تم کو وہ مجبور کرے میرے ساتھ شرک کرنے پہ جس کا تجھے علم نہیں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ بات ان کی مت ماننا۔ لیکن ان کا منہ نوچ لینا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ ان کی بے اکرامی کرنا، ان کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی اعتبار سے جو ان کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، یہ نہیں چونکہ یہ کفر کے اندر ہے اس لیے ان کا میرا کوئی لینا دینا نہیں، ان کے جو حقوق دنیاوی اعتبار سے بحیثیت والدین کے ہیں ان حقوق کو ادا کرتے رہنا۔